وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتکاف۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ آج شب جمعہ ہے اور ہر شب جمعہ دعوت اسلامی کے تحت دنیا بھر میں ہزاروں مقامات پر ہفتہ وار یعنی ویکلی اجتماع کا سلسلہ ہوتا ہے، اور اسی سلسلے میں کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن میں سبحانی مسجد میں عظیم الشان سنت و برے اجتماع کا سلسلہ جاری ہے۔ رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور آج کے اجتماع کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں آخری بار جب اورنگی ٹاؤن کے اجتماع میں آیا تھا تو میں ملاقات نہیں کر سکا تھا، تو میں ایک جملہ کہہ کر گیا تھا کہ انشاءاللہ یہ مجھ پر قرض رہا، اگلی بار آؤں گا تو پھر آپ سب سے ملاقات کروں گا انشاءاللہ۔ تو آج انشاءاللہ اللہ پاک نے توفیق دی تو اجتماع کے بعد ہم سب ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے انشاءاللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اور یہ حدیث ایک بڑی پیاری کتاب ہے مکتبۃ المدینہ نے جاری کی ہے، 40 اتا۔ امیر اہل سنت نے 40 حدیثوں کا مجموعہ تحریر فرمایا ہے۔ اس کے دوسری قسط صفحہ نمبر 6 اور حدیث نمبر 6 ہے، لا وضوء لمن لم یصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا وضو نہیں جو نبی پاک علیہ السلام پر درود پاک نہ پڑھے۔ اس حدیث کا معنی کیا بنے گا؟ یعنی اس شخص کا وضو مکمل فضیلت والا نہیں جو وضو کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک نہ پڑھے۔ تو ہمیں درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے، وضو کے بعد بھی درود پڑھنا ہے، دعا سے پہلے بھی درود پڑھنا ہے، دعا کے بعد بھی درود پڑھنا ہے، تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی۔ کیا خوبصورت اشعار ہیں۔ آسیوں جرم کی دوا ہے درود، آسیوں جرم کی دوا ہے درود، کیا دوا عین کیمیا ہے درود، چھوڑیو مت درود کو کافی، راہ جنت کا رہنما ہے درود۔ درود پاک کی کثرت کرتے رہا کریں۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کچھ اسلام میں کھڑے ہیں، بیٹھ جائیں تاکہ تسلی سے آپ بیان سن سکیں۔ یہ بیان انشاءاللہ ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر لائیو بھی ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہوگا، اور بعد میں آپ اسے چاہیں گے تو خود بھی دیکھ سکیں گے۔ بخاری شریف کی بڑی کمال کی حدیث ہے۔ حدیث پاک ہے کہ مسلمانوں کی پیاری امی جان حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ پیارے آقا علیہ السلام کی خدمت میں خمیسہ نامی ایک خوبصورت ڈیزائن والی چادر پیش کی گئی تاکہ آپ علیہ السلام اسے استعمال فرمائیں۔ اس ڈیزائن والی چادر کو اس زمانے میں خمیسہ کہا جاتا تھا۔ نبی پاک علیہ السلام نے اوڑھا، اس چادر کو زیب تن فرمایا اور پھر نماز بھی ادا فرمائی، اور اس کے بعد نماز پڑھ کر سلام پھیرنے کے بعد فرمایا، مجھے خطرہ ہوا کہ اس چادر کے پھولوں کے سبب توجہ بٹ جائے گی، لہٰذا یہ چادر ابو جہم صحابی رضی اللہ عنہ کو دے آؤ۔ مشہور مفسر قرآن حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں کہ عربی میں خمیسہ جو چادر ہوتی ہے وہ بیل بوٹوں والی بڑی خوبصورت چادر کو کہتے ہیں۔ یہ اونی سیاہ رنگ کی چادر تھی جو ابو جہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحفتاً گفٹ کے طور پر نبی پاک کو پیش کی تھی، مگر پیارے آقا نے نماز ادا فرمائی اور پھر اس کے بعد انہیں واپس لوٹا دی۔ اب غور کیجئے کہ نبی پاک نے کیا فرمایا کہ مجھے یہ ڈر ہوا، خطرہ ہوا کہ اس چادر میں جو پھول ہیں ان پھولوں کی سبب میری نماز سے توجہ ہٹ جائے گی۔ حالانکہ نبی پاک کی شان کتنی عرفہ و اعلیٰ ہے، آپ کی شان بیان کرنا تو دور کی بات، مخلوق میں کوئی چاہے بھی تو آپ کی شان پہچان نہیں سکتا، اس قدر عرفہ و اعلیٰ شان ہے۔ وہ شاعر لکھتے ہیں نا، تیرا وصف بیاں ہو کس سے تیری کون کرے گا بڑائی، تیرا وصف بیاں ہو کس سے
کون کرے گا بڑائی صلی اللہ تیری کون کرے گا بڑائی اس گرد سفر میں گم ہے اس گرد سفر میں گم ہے جبریل امی کی رسائی یعنی میرے آقا کی شان ایسی ہے کہ جبریل امین بھی حیران ہے کہ پیارے آقا تو وہاں جاتے ہیں جہاں ان کی بھی رسائی نہیں ہے تو ہماری اوقات کیا کہ ہم ان کی شان بیان کریں ایک اور شاعر لکھتے ہیں نا میرے نبی پیارے نبی ہے مرتبہ بالا تیرا جس جا کوئی پہنچا نہیں پہنچا وہاں تلوا تیرا لیکن اتنی بڑی شان والے آقا جنہوں نے نبیوں کی امامت فرمائی رب کائنات کی عجائبات ملاحظہ فرمائے آسمانوں کی سیر کی جنت کے نظارے کیے مگر نبی پاک کے مبارک فوکس کا عالم کیا تھا قرآن بیان کرتا ہے ما زاغ البصر وما طغى آنکھ نہ کسی طرف پھری نہ حد سے بڑھی یعنی دل کی توجہ ہٹنے کی تو دور کی بات ہے پیارے آقا کی ظاہری آنکھ مبارک پر بھی ان نظاروں کے بعد کوئی اثر نہ ہوا ایسی توجہ ہے ایسا فوکس ہے کہ جنت کے حسین نظارے بھی اثر نہیں کر سکتے تو ایک چادر نبی پاک کی توجہ کیسے نماز سے ہٹا سکتی ہے جن کی توجہ کا عالم یہ ہو کہ قرآن کہتا ہے ما زاغ البصر وما طغى آنکھ نہ کسی طرف پھری نہ حد سے بڑھی تو یہ گویا ہماری تعلیم کے لیے ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ ایسی چادر جس کے پھول بوٹے رنگ نماز میں توجہ نہ ہٹا دیں نبی پاک نے واپس فرما دی ہمیں سبق دیا کہ ہر اس کام سے بچنا ہے جو نماز میں اللہ کی عبادت میں اللہ کی طرف رجوع لانے میں تمہارا دھیان بٹا دے ان چیزوں سے بچنا ہے تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں غور کیجئے کتنی زبردست ہمارے لیے حدیث میں سبق ہے ڈیزائن والی چادر بنانا بھی جائز خریدنا بھی جائز اسے اوڑھنا بھی جائز اسے اوڑھ کر نماز پڑھنا بھی جائز اس کے باوجود سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا درس یہ ہے کہ اگر ایسی چادر نماز میں خلل ڈال سکتی ہے تو اس کو دور کر دیا جائے دوسری طرف ہماری حالت کیا ہے کہ میوزیکل ٹیونز بنانا بھی ناجائز اسے حاصل کرنا بھی ناجائز اس کو چلانا بھی ناجائز خود سننا بھی ناجائز دوسرے لوگوں کو سنانا بھی ناجائز مگر ہماری مسجدوں میں عین نماز کے عالم میں میوزیکل ٹیونز بج رہی ہوتی ہیں کتنا فرق ہے وہ جائز کام جس کو جو نماز میں خلل ڈالے نبی پاک نے وہ بھی چھوڑ دیا حالانکہ نبی پاک کی نماز میں خلل کون ڈال سکتا ہے ہماری تربیت کے لیے نا مگر وہ ناجائز کام جو صرف ہماری نماز میں خلل نہیں ڈالتا باقی نمازی بھی ڈسٹرب ہو رہے ہوتے ہیں غور کیجئے کون سی جگہ باقی بچی تھی جہاں میوزک نہیں تھا بازاروں میں میوزک بسوں میں میوزک ٹرینوں میں میوزک جہازوں میں میوزک ایئرپورٹ پہ میوزک ہمارے شاپنگ سینٹر ہر طرف یہ تباہی مچی ہوئی ہے کسی کو خیال ہی نہیں ہے بلکہ اب تو میں ایک دو جگہ لفٹوں میں گیا کسی بلڈنگ کی نئی لفٹ لگی ہوئی تھی آفس ٹاور تھا اس کی لفٹ میں بیٹھے ہوئے لفٹ چل رہی ہے اس میں میوزک میں نے کہا اللہ کے بندو آپ کی آفس ہے آپ ہر آنے والے کو میوزک سنا رہے ہیں اگر اس میں آپشن ہے تو اس کے اندر کوئی اچھی چیز لگا لو بھائی ہیں کوئی چڑھائی پر چڑھنے کی دعا لگا لو سواری پر چڑھنے کی دعا لگا لو یہ کیا لگایا ہوا ہے آپ کو احساس بھی نہیں ہے لوگوں کو کہ میری وجہ سے نہ جانے کتنے لوگ میوزک سن رہے ہیں اب جو یہ گانوں کی اور میوزک کی ٹیون رکھتے ہیں ہمیں کوئی کال کرے تو وہ جناب میوزک سنے ہم نہیں سن رہے وہ سنے اور اس کا گناہ بھی مجھے ملے کتنا عجیب معاملہ ہے کسی کو احساس تک نہیں ہے لیکن ان تمام برائیوں میں ایک جگہ باقی تھی جہاں میں میوزک سننے کو نہیں ملتا تھا اور وہ جگہ تھی اللہ کا پاک گھر مسجد جہاں ہم سکون سے آ کے بیٹھ کر عبادت کر سکتے تھے مگر شیطانی چرخے نے شیطان نے کیا پلان کیا کہ ہماری جیبوں میں آیا موبائل فون اور اب موبائل فون پہ ایسی ایسی ٹیون رکھی ہوئی ہے کہ جناب صفیں تیار ہیں نماز شروع ہوتی ہے حالانکہ کئی مسجدوں میں اعلان ہوتا ہے کہ جناب اپنے موبائل فون سائلنٹ کر دیں امام صاحب بار بار یاد دلاتے ہیں مگر کچھ لوگ ہیں جو نہیں سمجھتے اول تو میوزیکل ٹیون رکھنی نہیں چاہیے اور رکھ دی ہے تو اس کو ختم کریں اور مسجد کے اندر سائلنٹ نہیں کر رہے آپ سوچیں کتنا نماز میں ہم خلل ڈالتے ہیں اب شرعی مسئلہ بھی سن لیں کہ اگر کسی کے موبائل میں میوزیکل ٹیون ہے اور وہ موبائل بج پڑا اب اس کو لگتا ہے کہ یار بند نہیں ہو رہا مجھ سے عملے قلیل کر کے نہیں بند ہو رہا یعنی ایک ہاتھ کے اشارے سے بند نہیں ہو رہا تو اب اس پر حکم یہ ہے کہ وہ اپنی نماز توڑے
پہلے وہ میوزیکل ٹیون بند کرے, اپنے موبائل کو سائلنٹ کرے, پھر نماز میں شامل ہو. ایسا نہیں کہ نماز وہ پوری پڑھی جا رہا ہے اور پوری مسجد گونج رہی ہے میوزک سے. کتنے لوگوں کی نماز خراب ہوتی ہے. تو کاش یہ بات سمجھ آ جائے کہ ہر وہ چیز جو اللہ کریم کی یاد میں خلل ڈالنے والی ہو. پتہ ہے علماء کرام یہ بھی کہتے ہیں ایسی جانماز, آج کل بڑی رنگ بوٹے والی اور عجیب عجیب ڈیزائنوں والی جانمازیں ہم کو پسند آتی ہیں. وہ جانماز کہ آپ سجدہ کر رہے ہیں اور پتہ چلا اس کے فگرز میں کھوئے ہوئے ہیں کہ یہ کیا بن رہا ہے, یہ کیا بن رہا ہے, یہ پھول کون سے رنگ کا ہے, یہ فلاں کون سے رنگ کا ہے, تو آپ تو پھر اسی میں کھو گئے, نماز کیسے ہوگی. تو ہر وہ چیز جو اللہ کی یاد سے, عبادت سے غافل کرے, خلل ڈالے, ہمیں اس کو اپنے آپ سے اچھا ایک اور بات غور کرو. اب آتے کتنی دیر ہے مسجد میں, اول تو اذان ہو گئی, لوگ کہتے ہیں بیٹھو ابھی تو 15 منٹ باقی ہے. پھر نماز کے لیے اعلان ہوتا ہے کہ 5 منٹ رہ گئے ہیں, یا کوئی درود پاک پڑھتے ہیں مسجدوں میں تاکہ اندازہ ہو جائے کہ اب 2-4 منٹ رہ گئے. پھر بھی مسجد گھر سے نہیں نکلتے, آفس سے نہیں نکلتے. کچھ لوگ جناب جماعت کھڑی ہونے کے بعد آتے ہیں, کچھ آخری رکعت میں آتے ہیں, جیسی نماز ختم ہوتی واپس جاتے ہیں. یعنی آنا بھی 10 منٹ کے لیے مشکل سے, 15 منٹ کے لیے, اور اس 10-15 منٹ میں بھی دھیان کہیں اور ہے, خلل کہیں اور ہے, میوزیکل ٹیون بج رہی ہیں. اب سوچے تو صحیح کر کیا رہے ہیں. اللہ کرے کہ مسجد میں زیادہ وقت گزاریں اور با ادب طریقے سے گزاریں, اور اپنی گھر میں بھی نماز اگر پڑھ رہے ہیں, قرآن پڑھ رہے ہیں, ان چیزوں سے دور رہیں جو چیزیں آپ کو اللہ کی طرف لو نہیں لگانے دے رہی, آپ کے فوکس کو, آپ کی توجہ کو ڈسٹرب کر رہی ہیں. حضرت ایک ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ, کمال کے صحابی ہیں, ان کے بہت سارے پیارے پیارے واقعات ہیں. ان کے پاس ایک باغ تھا, ایک باغ کے مالک تھے اور نماز ادا کر رہے تھے, کیونکہ اور یہ نفل نماز ہی ہوگی کیونکہ فرض نماز تو نارملی صحابہ نبی پاک کے پاس مسجد نبوی شریف میں آ کے ادا کرتے تھے. تو باغ میں نماز پڑھ رہے تھے, اچانک خاکی رنگ کا کبوتر باغ سے اترا, باغ میں اڑا اور کہیں باہر نکلنے کا راستہ تلاش کرنے لگا. کبھی ادھر اڑتا, کبھی ادھر اڑتا, بڑا حسین منظر تھا. آپ کی توجہ کبوتر کی طرف چلی گئی, نفل پڑھتے پڑھتے توجہ اس کبوتر کی طرف گئی. بڑا حسین نظارہ تھا, مگر جب توجہ بٹی نا تو آپ رکعتیں بھول گئے کہ کتنی رکعتیں میری ہوئی ہیں. نماز سے فارغ ہوئے, خود پرندہ نہیں اڑایا تھا, ان کا جذبہ دیکھیں, انہوں نے پرندہ نہیں اڑایا تھا, ان کی توجہ ہٹنے میں ان کا کوئی قصور بھی نہیں تھا, مگر باغ آپ کا تھا. آپ نے سوچا اگر یہ باغ نہ ہوتا تو میں باغ میں نماز نہ پڑھتا. باغ میں نماز پڑھی ہے تو پرندہ آیا تو اس نے میری توجہ بٹا دی. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہتے ہیں حضور اس باغ کی وجہ سے میری توجہ نماز سے ہٹ گئی, میں اپنی رکعتیں بھول گیا, میں پورا باغ ہی اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں. کمال لوگ تھے, کتنی نماز سے پیار, کتنا عبادت سے پیار. ہر وہ چیز جو اللہ کی بارگاہ میں حاضری میں توجہ بٹائے اس سے وہ دور رہتے تھے. اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم اگر مثال کے طور پہ اگر آج جس نے عشاء کی نماز با جماعت پڑھی ہے, اپنے آپ سے پوچھ لیں, مجھے جواب نہ دیں, امام صاحب نے پہلی رکعت میں کون سی تلاوت کی تھی, دوسری رکعت میں کیا تلاوت کیا تھا. آپ کو اندازہ ہو جائے گا ہماری توجہ کا عالم کیا ہے. آپ کہیں گے حضرت یہ تو 1 گھنٹہ ہو گیا جماعت کو, چلیں کل کر لیجئے گا ٹیسٹ, مغرب کے بعد اپنے آپ سلام پھیرتے ہی پوچھ لیجئے گا, عشاء میں سلام پھیرتے ہی پوچھ لیجئے گا اپنے آپ سے, آپ کو اندازہ ہو جائے گا ہم کہیں اور ہی ہوتے ہیں. وہ چٹکلا ہے نا, ایک تاجر تھے, کاروباری شخص تھے, اور عشاء کی نماز بڑی پابندی سے جماعت سے پڑھتے تھے. تو ایک دن جماعت نکل گئی, آئے تو بڑے افسردہ, آنکھوں میں آنسو. لوگوں نے کہا اتنے غمزدہ ہو رہے ہیں, چلے کوئی بات نہیں, کل عشاء کی جماعت سے نماز پڑھ لیجئے گا. کہتے ہیں اس لیے غم نہیں ہے کہ عشاء کی جماعت چلی گئی, معاملہ یہ ہے پورے دن کام کاج کر کے جب عشاء کی جماعت میں آتا تھا نا, امام صاحب 4 رکعتیں پڑھاتے تھے, میں پورے دن کا دکان کا حساب جو ہے وہ نماز میں ہی کر لیتا تھا. آج امام صاحب نے خود اپنی نماز پڑھ لی ہے, مجھے اپنی پڑھنی پڑے گی, حساب کے لیے الگ ٹائم نکالنا پڑے گا. تو ہم میں سے بہت سو کا یہی حال ہوتا ہے. اور ہمارے اسلاف وہ باغ صدقہ کر دیا جو باغ نماز میں خلل کا سبب بنا. غور کریں میرے پیارے اسلامی بھائیوں, قرآن مجید فرقان حمید میں رب ارشاد فرماتا ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ, اور اپنے رب کا نام یاد کرو. یعنی اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام, آپ رات اور دن کے تمام اوقات میں رب کا نام یاد کرتے رہیں, چاہے وہ تسبیح اور کلمہ طیبہ پڑھنے سے ہو, نماز ادا کرنے سے, قرآن پاک کی تلاوت کرنے اور علم کا درس دینے کے ساتھ ہو. مزید قرآن میں رب نے فرمایا وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا, اور سب سے
से टूट कर उसी के बने रहो, यानी अल्लाह पाक की इबादत ऐसी हो कि उसके सिवा किसी की याद दिल में ना हो, दिल दुनिया के ताल्लुकात उस वक्त खत्म हो जाएं, मैं रब की बारगाह में हाजिर हो जाऊं। काश हमें ये सआदत मिल जाए, इतनी सी अल्लाह पाक की मोहब्बत तो दिल में आ जाए कि कम से कम जब सजदा करें तो सजदे में दिल याद इलाही में डूबा हुआ हो, उसके सिवा किसी की तरफ तवज्जो ना हो। एक बार मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम से इमाम हसन मुज्तबा ने बड़ा कमाल का सवाल किया। आपके साहबजादे हैं ना, नबी पाक के नवासे हैं, कहते हैं ए बाबा जान ये तो बताइए क्या आप मुझसे मोहब्बत करते हैं? मौला अली ने कहा जी बेटा मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। कहा आप हुसैन से भी मोहब्बत करते हैं? रदियल्लाहु तआला अन्हु। कहा मैं हुसैन से भी मोहब्बत करता हूँ। बाबा जान क्या आप हमारी अम्मी जान से भी मोहब्बत करते हैं? कहा उनसे भी मोहब्बत करते हैं। क्या हमारे नाना जान प्यारे आका अलैहिस्सलाम से भी मोहब्बत करते हैं? कहा उनसे भी मोहब्बत करता हूँ। कहा अल्लाह से भी मोहब्बत करते हैं? कहा अल्लाह से भी मोहब्बत करता हूँ। तो इमाम हसन बच्चे थे, छोटी उम्र में थे, कहते हैं एक दिल में इतनी सारी मोहब्बतें कैसे आ गई? आप तो सबसे मोहब्बत करते हैं। तो मौला अली तो फिर मौला अली है ना, है? आपके इल्म का आलम क्या है? नबी पाक फरमाते मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। क्या जवाब दिया? आप फरमाते मोहब्बत तो सबसे करता हूं मगर तुम देखते नहीं, जब नमाज का वक्त आता है तो सबको छोड़कर एक की बारगाह में हाजिर हो जाता हूं। हाँ ये तौहीद का भी दर्स है। आप फरमाते हैं असल मोहब्बत तो अल्लाह से करता हूं और अल्लाह की वजह से बाकी सबसे मोहब्बत करता है। हमारी दुनिया की जितनी मोहब्बत है ना वो अल्लाह के लिए होनी चाहिए। अल्लाह वालों से मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत है, अल्लाह के नबियों से मोहब्बत एक्चुअली ये रब से मोहब्बत है, सहाबा और अहले बैत से मोहब्बत क्योंकि ये अल्लाह वाले हैं इसलिए मोहब्बत है। एक इंसान अपने बीवी बच्चों से प्यार करता है इसलिए कि मेरे अपने हैं, मुझे अच्छे लगते हैं, शायद उसका सवाब मिले ना मिले, लेकिन अगर ये नीयत हो मेरे रब का हुक्म है अपने घर वालों से मोहब्बत से पेश आना है, सिला रहमी मुझे मेरा दीन सिखाता है, अब अल्लाह की मोहब्बत की वजह से मैं अपने बच्चों से प्यार करूं, अपने घर वालों से प्यार करूं, अपने वालिदैन का अदब करूं कि मेरे रब ने फरमाया है वालिदैन का अदब करूंगा तो सवाब मिलेगा, बच्चों से प्यार करूंगा तो सवाब मिलेगा, दोस्तों मुसलमानों के साथ अच्छा बर्ताव करूंगा तो सवाब मिलेगा। वो कहते हैं ना हुब्बु फिल्लाह वल बुग़्ज़ु फिल्लाह, मेरी मोहब्बत भी अल्लाह के लिए हो और अगर किसी से दुश्मनी है तो जाती दुश्मनी ना हो, मेरी दुश्मनी भी अल्लाह के लिए हो कि जो अल्लाह का गुस्ताख, जो नबी पाक का गुस्ताख, जो अंबिया सहाबा और अहले बैत से मोहब्बत नहीं रखता वो मेरा दोस्त कैसे हो सकता है? तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों असल मोहब्बत रब से करनी है और जब अल्लाह की बारगाह में हाजिर होना है तो अब दिलो दिमाग खाली होना चाहिए, अब तवज्जो रब की तरफ होनी चाहिए। अल्लाह करे कि इबादतों में ऐसी तवज्जो नसीब हो जाए। मगर आज के दौर में सबसे बड़ी तवज्जो डिस्टर्ब करने वाली चीज, पहले जमाने में और बहुत सारी चीजें थी लेकिन आज के दौर में देखा जाए तो सबसे बड़ी जो तवज्जो डिस्टर्ब कर रही है वो सोशल मीडिया है। जिस तरह सोशल मीडिया ने हमें डिस्ट्रैक्ट कर दिया है, हमारे ख्यालात ही कहीं और चले गए, ज़हनो दिमाग लोगों के माऊफ हो गए हैं, सारा दिन मोबाइल पर बैठे हैं, कभी यूट्यूब है, कभी फेसबुक है, कभी इंस्टाग्राम है, पता नहीं कौन कौन सी रील्स और वीडियो में। किसी को मोबाइल दे दो, इंटरनेट दे दो, उसको कमरे में बंद कर दो, उसको ना खाने का होश रहेगा, ना पीने का होश रहेगा, ना सो पे लो, नींदें कम हो गई लोगों की। अब जो सो नहीं रहा टाइम पे और रात रात भर मोबाइल पर है, उसकी आंखें कमजोर, उसका जहन कमजोर, उसकी क्रिएटिविटी कमजोर हो रही है। और इबादत से दूरी का आलम यह है कि नमाज में भी मोबाइल पर ध्यान है, नमाज इबादत में भी मोबाइल पर ध्यान है, हर नमाज के बाद चेक करना है मोबाइल पर क्या आ रहा है। अल्लाह अकबर, जरा गौर करें इस एक आले ने हमें अल्लाह से, इबादत से कितना दूर कर दिया। गुनाहों के समुद्र में लोग गर्क होते जा रहे हैं और किसी को एहसास नहीं है। आप एक और साइंटिफिकली बात समझिएगा, आज दुनिया में एक जो कहेंगे टर्मिनोलॉजी, एक इस्तिलाह बताई जा रही है, पॉपकॉर्न ब्रेन। पॉपकॉर्न ब्रेन किसको कहते हैं? कभी आपने ये पॉपकॉर्न समझते क्या कहते हैं उर्दू में? इसको हम बच्चे तो हमारी यहाँ जबान फुल्ले कहते हैं, पॉपकॉर्न ही कहते हैं। समझते हैं ना पॉपकॉर्न किसको कहते हैं? मकई जो बच्चे फुला के खाते हैं ना, जिसको थोड़ा सा पकाएं तो फूल जाती है। तो जब ये पॉपकॉर्न होता है ना तो आपने देखा होगा ये उछल रहा होता है, जब ये पकता है तो ये उछलता है। फरमाया सोशल मीडिया ने साइंटिफिकली एक टर्मिनोलॉजी आई है कि इस दिमाग को पॉपकॉर्न ब्रेन बना दिया है। दिमाग का देखें, आप एक बात समझिएगा, बड़ी लॉजिकली बात समझा रहा हूं। आपके सामने कोई, अल्लाह ना करे, आपके सामने रोड पर एक्सीडेंट हो जाए और किसी की अल्लाह ना करे तकलीफ उसको पहुंच जाए, टांग वगैरह टूट जाए, कितने घंटों तक, कितनी देर तक आपके दिमाग में ये असर रहता है? आप अफसुर्दा रहते हैं, आपके दिल पे तकलीफ हो रही होती है कि यार किसी मुसलमान के साथ बुरा हो गया। ऐसा ही है ना?
اچھا اسی طرح اگر آپ کے سامنے کوئی خوشی کی خبر آ جائے ہیں ماشاءاللہ کسی کے بچے کی ولادت ہو یا کسی کی شادی ہو, دوست کو کوئی بڑی خوشی مل جائے, تو کتنی دیر تک آپ بھی خوش ہو رہے ہوتے ہیں, آپ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. ہم انسان ہیں نا, ہمارے دماغ اور دل پر واقعات کا اثر پڑتا ہے اور وہ اثر کافی دیر تک رہتا ہے, یہ نیچرل ہے. لیکن سوشل میڈیا پہ کیا ہو رہا ہے, آپ نے موبائل ہاتھ میں لیا, ایک ویڈیو دیکھی کہ کار کا ایکسیڈنٹ ہوا اور بندے کی ٹانگ کٹ گئی, آپ کے دماغ میں سیڈنس, افسردگی آئی. اگلے ہی لمحے آپ نے کلک کیا, ایک اور ویڈیو آئی جس میں کوئی خوشی کی بات آ رہی ہے, کوئی ہنسنے کی بات آ رہی ہے. اگلے سیکنڈ اب آپ کا دماغ خوشی کی خبر دیکھ رہا ہے. اب آپ نے ویڈیو اوپر کی, پھر کوئی غم کی خبر ہے, پھر کوئی تکلیف کی خبر ہے, پھر کوئی ٹینشن کی خبر ہے, پھر اوپر گئے تو کوئی ہنسنے کی بات ہو رہی ہے. یہ دماغ اتنا تیزی سے تاثرات چینج نہیں کر سکتا جتنی تیزی سے سوشل میڈیا ہمیں گھما رہا ہے, اور اس کی وجہ سے ہمارے دماغ کے اندر اب سوچنے سمجھنے کی, کریٹیوٹی کی صلاحیت ختم ہوتی جا رہی ہے. تو اس قدر اپنے آپ کو اس میں غرق نہ کریں. ایسے لوگ, امیر اہل سنت تو بہت پہلے فرما چکے کہ شاید اب یہ سوشل میڈیا کے بعد ہمیں تخلیقی اور جس کو کہیں کہ تحقیق کرنے والے علماء شاید نہ ملے, کیونکہ علماء جو بھی دین کا کام, جو بھی دماغ کا کام ہوتا ہے نا, وہ سکون مانگتا ہے. کریٹیوٹی کے تمام کام آپ کا فوکس مانگتے ہیں کہ آپ اگر پڑھ رہے ہیں, مطالعہ کر رہے ہیں, تحقیق کر رہے ہیں کسی بھی فیلڈ میں, جو انجینئرز ہیں, جو ڈاکٹرز ہیں, جو جناب کسی چیز کی ریسرچ کر رہے ہیں, اگر ان کو فوکس حاصل نہیں ہے, ان کا دماغ گھوم رہا ہے, کبھی بھی کچھ نہیں کر سکیں گے. اور یہ ہم سب اس میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں, عبادت سے بھی دور ہو رہے ہیں, اپنے صحت کو بھی برباد کر رہے ہیں, اپنے دل و دماغ کو ڈسٹرب کر رہے ہیں. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ عبادت کے لیے اپنے آپ کو الگ کرے. اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, ہم نے نہیں بنایا انسان اور جنات کو مگر اپنی عبادت کے لیے. مگر اب عبادت کے لیے ٹائم کس کے پاس ہے؟ اب دیکھیں, چھوٹے چھوٹے بچے پہلے مسجدوں میں آتے تھے, پہلے محفلوں میں آتے تھے, پہلے اجتماعات میں آتے تھے. اب وہ بچے بہت کم نظر آتے. وہ کہاں ہیں؟ ماں باپ نے موبائل فون دلا دیا, وہ گھر میں بیٹھے ہیں. میں آپ کو ایک اور عجیب بات بتاتا ہوں, میں نے خود ریسرچ کی ایک بار. جو لوگ ماشاءاللہ مکے مدینے گئے, اللہ بار بار آپ کو حاضری عطا فرمائے. آج سے 10 سال پہلے جو مدینے شریف گئے ان سے پوچھیں, خاص طور پہ رمضان شریف میں جب آپ مدینے جاتے تھے نا, تو چھوٹے چھوٹے بچے پیروں سے لپٹ جاتے تھے, ریکویسٹ کرتے تھے کہ حضرت ہمارے دسترخوان پر آ جائیں, پلیز ہمارے دسترخوان پر آ جائیں. اتنا پیار سے وہ بلاتے تھے کہ بندہ افطار کے لیے ان کو منع نہیں کر سکتا تھا اور ان کے دسترخوان پر چلا جاتا. میں 4 سال پرانی بات بتا رہا ہوں. میں ایک بار مدینہ شریف میں تھا, میں نے اسلامی بھائیوں سے کہا, یار وہ بچے کدھر گئے ہیں؟ اب بڑے لوگ تو بلاتے, ہمیں بچے نظر نہیں آتے. مسجد نبوی شریف میں جو عرب لوگوں کے بچے آتے تھے, ہمارے بڑی ریکویسٹ, بڑی پیار سے ہمیں کہتے تھے. تو غور کیا تو بچے تو ہیں مگر کسی کونے میں موبائل کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی آہستہ آہستہ بچے ان عبادتوں سے, ان ایکٹیویٹیز سے کیوں دور ہو رہے ہیں کہ سارے کے سارے ان چیزوں میں مبتلا ہوتے چلے جا رہے ہیں. ہم جو کرتے جا رہے ہیں, ایسا نہ ہو کہ ہم وہاں پہنچ جائیں کہ جس کے بعد ہم اپنی جنریشن کو واپس مسجد اور عبادتوں کی طرف نہ لا سکیں. ہمیں یہ سوچنا ہوگا. یہ میں مانتا ہوں کہ سوشل میڈیا کے بڑے فائدے ہیں, اس سے جناب کمیونیکیشن بڑا آسان ہو گیا ہے, اپنے گھر والوں سے, اپنے رشتہ داروں سے بندہ بات کر لیتا ہے, خیر خیریت دریافت ہو جاتی ہے. کوئی علم دین سیکھنا چاہے تو بڑی آسانی سے کتابیں ڈاؤن لوڈ ہو جاتی ہیں. انٹرنیٹ کے ذریعے آپ اجتماع دیکھ سکتے ہیں. آج بھی ہمارا اجتماع انٹرنیٹ کے ذریعے لائیو جا رہا ہے, مگر یہ مثبت استعمال ہے نا, یہ پازیٹیو یوز ہے کہ ہم ایک سبحانی مسجد کے اجتماع میں جہاں 500,000 لوگ بیان سنیں گے, سوشل میڈیا کے ذریعے انشاءاللہ امید ہے ہزاروں لاکھوں لوگ سن لیں گے, سب تک نیکی کی دعوت پہنچے گی. مگر پرابلم یہ ہے کہ سوشل میڈیا کا پازیٹیو یوز بہت تھوڑا ہے اور اس کا نیگیٹو یوز بہت زیادہ ہے. اس کا منفی جو استعمال ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ اس دریا میں پیر رکھے کہ نہ رکھے. میں یہاں تو مشورہ دوں گا, اگر آپ میں سے کوئی سوشل میڈیا استعمال نہیں کرتا نہ کریں, کیونکہ یہ وہ دریا ہے, یہ وہ کیچڑ ہے جس سے اپنا دامن بچانا بڑا مشکل ہو گیا ہے, اور گناہوں کا ایک سمندر ہے کہ بندہ اس میں مبتلا ہوتا چلا جاتا ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اب ایک اور سوشل میڈیا میں جیسے میں نے کہا نا کہ غفلت کا بڑا سبب ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے سب انسانوں سے ایک سوال کیا, بہت فکر انگیز اور کمال کا سوچنے لائق سوال ہے. رب فرما رہا ہے, اللہ کی طرف سے یہ کوشچن ہم سب کے لیے قرآن میں موجود ہے. اللہ فرماتا ہے, یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. خدا کی قسم جس دن یہ آیت سمجھ آ گئی نا, ادھر جا کے لگتی ہے. اس کا معنی پتہ کیا ہے؟ اے انسان, تجھے کس چیز نے اپنے کرم والے رب کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا؟ وہ کیا چیز تھی جس نے رب سے دور کر دیا؟
وہ کیا مال کی محبت تھی, کیا دنیا کی محبت تھی, کیا اللہ اکبر غلط کاموں کی محبت تھی جس نے تجھے اپنے رب سے دھوکے میں ڈال دیا, رب سے دور ہو گیا. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, اللہ قرآن میں پوچھ رہا ہے, اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے کرم والے رب کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا. یہ سوال مجھ سے بھی ہے, آپ سے بھی ہے, زید, عمر, بکر وغیرہ سب سے ہے. سب کے لحاظ سے اس کا جواب مختلف ہوگا. کسی کو دنیا کی محبت اللہ پاک سے غافل کر رہی ہے, کسی کو مال کی طلب نے اللہ سے دور کر دیا, کسی کو منصب کی چاہت, ارے جناب یہ سیٹ حاصل کرنی ہے, یہ عہدہ حاصل کرنا ہے, چاہے لوگوں کا بیڑا غرق ہو جائے کسی طرح یہ سیٹ حاصل کرنی ہے, اس سیٹ کے لالچ نے اسے اللہ سے دور کر دیا. کسی کو نفسانی خواہشات اللہ کی یاد سے غافل کر رہی ہے, کسی کو حسد غافل کر رہا ہے, کسی کے دل میں بغض و کینہ ہے, بدلہ لینا ہے, چھوڑنا نہیں ہے, یہ بغض و کینہ اللہ سے دور کر رہا ہے. کسی کو عزت و شہرت کی خواہش غافل کرتی ہے. ایک چیز جو شاید سب کے لیے وبال جان ہے, جو بچے ہوئے, جو بچ گئے وہ بچے ہوئے ہیں, اس کے علاوہ سب کو اللہ پاک کی یاد سے غافل کرنے والی چیز, بہت بڑی چیز, یہ سوشل میڈیا بھی بن گیا ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, کتنے ایسے ہیں سوشل میڈیا کی وجہ سے ان کی جماعت چلی جاتی ہے, نمازیں قضا ہو جاتی ہیں, روزانہ سوشل میڈیا چلانے کا ٹائم ہے, تلاوت کرنے کا ٹائم نہیں ہے. یوٹیوب روزانہ بلا ناغہ دیکھتے ہیں, درود پاک روزانہ پڑھا نہیں جاتا, واٹس ایپ پر سٹیٹس روزانہ دیکھتے ہیں بلکہ بار بار دیکھتے ہیں. اللہ پاک کی یاد روزانہ نہیں آتی. فیس بک پر اپنی پوسٹ لگا کر بار بار دیکھتے لائکس کتنے ہو گئے, فالو کتنے ہو گئے. مسجد میں ہیں, بازار میں ہیں, مارکیٹ میں ہیں, کسی ہوٹل پر بیٹھے ہیں, بلکہ کسی بزرگ کے بازار پر پہنچ جائیں, کسی اجتماع میں ہو, محفل میں ہو, بلکہ کسی اللہ والے کے قدموں پہ بھی پہنچ جائے نا, جہاں دعائیں قبول ہو رہی ہیں وہاں بھی دماغ سوشل میڈیا پہ لگا ہے. بلکہ دیکھا یہ گیا کہ مکے میں, مدینے میں, کعبے کے سامنے سیلفی لینی ہے, ابھی ابھی اپلوڈ کرنا ہے, لائیو کرنا ہے, پھر دیکھنا ہے کتنے فالوور, کتنے لائکس. ارے یہ تو رونے کا مقام تھا, یہ تو مانگنے کا مقام تھا, یہ تو گر گڑانے کا مقام تھا. سب رو رہے ہیں اور میں اپنے موبائل میں لگا ہوا ہوں. مجھے تو کبھی کبھی افسوس پتہ ہے کیا ہوتا ہے, کہیں کسی محفل میں گئے, اجتماع میں گئے اور دعا ہو رہی ہے, اور دعا میں مجمع پر رکت آ رہی ہے, سارے رو رہے ہیں, ان میں سے کوئی صاحب اٹھیں گے اور سب کی ویڈیو بنانی, اپنی ویڈیو بنانا. مجھے ہوتا ہے کہ یار سب رو رہے ہیں, مانگ رہے ہیں, تم کس کام میں لگ گئے, کیا تماشا لگا ہوا ہے. کاش یہ بات سمجھ آ جائے. پچھلے دنوں میں بغداد شریف میں تھا, یقین کرے کتنوں کو سمجھایا, ہو سکتا ہے میری اس بات سے کتنے ناراض بھی ہو گئے ہوں گے, مگر مجھے میرے دل کی ایک بات بتائیں. مثال کے طور پہ کوئی مشہور آدمی, اب کوئی کتنا ہی مشہور کیوں نہ ہو, غوث پاک کی بارگاہ میں آیا تو مرید ہی آیا ہے نا, غلام ہی آیا ہے نا, ہے اتنی بڑی بارگاہ میں کیوں آیا ہے, وہ بھی خیرات لینے آیا, اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے آیا ہے. اب اس دربار میں روضے کو چھوڑ کر, دربار کو چھوڑ کر سب لوگ اس کے پیچھے, اس کی تصویریں, اس کے ساتھ سیلفی. میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ, ایک بادشاہ کا دربار ہو, اس بادشاہ کے دربار میں غلام آ جائے, اسی بادشاہ کا غلام آ جائے, اور تم بادشاہ کو چھوڑ کر غلام پر توجہ دو, یہ کیسی بات ہے؟ جہاں غوث پاک موجود ہیں, امام حسین کے روزے میں امام حسین موجود ہیں, مولا علی کے روزے میں مولا علی موجود ہیں, مدینے پاک میں نبی پاک موجود ہیں, اور آپ ادھر کیا کیا کر رہے ہیں, اس کے ساتھ سیلفی, بھاگ بھاگ کے اس کے ساتھ سیلفی. خدا کے واسطے یہ سب کام چھوڑ دیں. وہ بھی ایک غلام ہے جو اپنے آقا کی بارگاہ میں آیا ہے, اس کو اپنی حاضری دینے دیں, آپ اپنی حاضری دیں. یہ مقام ان چیزوں کے نہیں ہیں, یہ قبولیت کی گھڑیاں ہوا کرتی ہیں, مگر اس سوشل میڈیا نے دماغ کو چینج کر دیا ہے. آپ یقین کریں, آپ علماء سے پوچھیں, علماء کرام کے پاس, نیک لوگوں کے پاس پہلے لوگ آ کر کیا کہتے تھے, حضرت دعا کر دیں, مغفرت کی دعا کر دیں, حضرت ہمارا یہ مسئلہ ہے دعا کر دیں. آپ یقین کریں اب 90% لوگ دعا نہیں کراتے, حضرت ایک سیلفی لے لیے, ختم, دعا کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ہمیں بس سیلفی چاہیے آپ کے ساتھ. ہمارا فوکس چینج ہو گیا ہے. یہ مسکرانے کی اور ہنسنے کی بات نہیں ہے, یہ افسردگی کی بات ہے کہ ہم چینج ہوتے جا رہے ہیں, اور آج ہم چینج ہوئے, ہمارے بچوں کا آگے والی نسلوں میں کیا حال ہوگا. قرآن کہہ رہا ہے, رب فرما رہا ہے, میرے بندے, اے انسانوں, تمہیں کس چیز نے دور کر دیا, دھوکے میں ڈال دیا کرم والے رب سے. ہم دیکھیں ہماری کتنی ایسی عادتیں ہیں جو آہستہ آہستہ ہمیں رب سے دور کر رہے ہیں. میں دعوت اسلامی والوں سے ذرا بات کر لوں, میں اپنے آپ سے بھی بات کر رہا ہوں. جب ہم نئے نئے ماحول میں آئے تھے نا, ہماری نوافل نماز کے ساتھ نفلیں بھی پڑھتے تھے, تہجد میں بھی اٹھتے تھے, اشراق چاش بھی تھا, رات کو اکیلے میں بیٹھ کے روتے تھے. آپ نے دیکھا کہ آہستہ آہستہ کئیوں کی, سب کی نہیں کہہ رہا, جو نیک اعمال کے پابند ہیں ان کی ماشاءاللہ پوری ہو رہی ہوں گی, مگر جیسے جیسے صحبتیں بدلی,
नफल चली गई हैं, अब सिर्फ सुन्नतें और वाजिबात हैं। कईयों की जमातें चली जाती हैं। पहले रोज तिलावत कुरान थी, क्या अब भी तिलावत कुरान रोज हो रही है? सूरह मुल्क रोज पढ़ते थे। अब गौर करें, अकल क्या कहती है कि डे बाय डे, जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती जा रही है ना, मैं और आप कब्र के करीब हो रहे हैं ना, अपने कब्र के करीब हो रहे। थोड़े दिनों में चले जाना है हमने। आज मैं भी थोड़ी देर पहले एक जनाजा हुआ है, उनके घर पे दुआ करके आया हूं, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए। मैंने पूछा कितनी उम्र थी? कहा 55 साल। अब बताएं यार, कितने भाई ऐसे जो 55 साल और उससे ज्यादा के हैं? मैं भी 50 का हो गया हूं थोड़े दिनों में, मैं भी। अब यानी कितना इंतजार है, मतलब और कितना वक्त मिलेगा मुझे और आपको? कभी भी चले जाएंगे। मगर जितना कब्र के करीब हो रहे हैं, अकल ये कहती है कि उतनी नेकियां बढ़नी चाहिए, उतनी इबादतें बढ़नी चाहिए, उतना तिलावत, उतना जिक्र, उतना गुनाह से मैं बचने वाला बनूं। मगर हो ये रहा है कि डे बाय डे नेकियां कम हो रही हैं और गुनाह बढ़ रहे हैं, गफलत बढ़ रही है। और इसमें बहुत सारी चीजें हैं, बुरी सोहबतें हैं, सोशल मीडिया है। अच्छा, फिर सोशल मीडिया पर अल्लाह अकबर कितने खसारे हैं। कुरान ने जा बजा मुझे और आपको झंझोड़ा। एक जगह रब फरमाता है वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। कितनी बार ये सूरत आपने पढ़ी होगी, इसके माना पर गौर किया? आसान तर्जुमा कुरान कंजुल इरफान, जमाने की कसम, बेशक आदमी जरूर खसारे में है। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते यहां असर से मुराद वक्त असर है। जिस तरह असर का वक्त होता है ना, तो दिन एंड की तरफ होता है, दिन इख्तिताम की तरफ होता है। उस वक्त कामकाज करने वाले, बाजारों में काम करने वाले काम समेटना शुरू करते हैं। अब वो वक्त करीब आ जाता है कि दिन भर कुछ नहीं कमाया, वो भी जल्द घर पहुंचेगा। अब उसके बाल बच्चे जमा हो जाएं और पैसों और खाने वगैरह का मुतालबा करें, तब उसे शर्मिंदगी का सामना होगा कि दिन पूरा गुजार कर आया मगर खाली हाथ आया। अल्लाह अकबर। इमाम हसन बसरी फरमाते दुनिया अपने असर के वक्त पर है, कयामत करीब आ रही है, अब वक्त पूरा होने वाला है, जल्द ही मौत अपने जाल बिछा देगी, तेरी रूह निकाल ली जाएगी, तुझे अंधेरी कब्र में उतार दिया जाएगा। आह, वो नादान जो गफलत में दिन रात गुजारता चला जा रहा है, वो कितने खसारे में है, कितने नुकसान में है। हाँ हाँ, जल्द, बहुत जल्द हश्र बर्पा होगा, कयामत कायम होगी, हमें अपने रब के हुजूर पेश किया जाएगा। फिर हमसे पूछा जाएगा दुनिया में क्या कमा कर लाए, अल्लाह की दी हुई नेमतों का क्या हक अदा किया, हर नेमत के बारे में पूछा जाएगा। अब उस दिन हम क्या जवाब देंगे? अल्लाह पाक फरमाता है इक़्तरब लिन्नासी हिसाबुहुम वहुम फी गफलतिन मुअरिदून। तर्जुमा कंजुल इरफान, लोगों का हिसाब करीब आ गया और वो गफलत में मुंह फेरे हुए हैं। हिसाब करीब आता जा रहा है, गफलत बढ़ती जा रही है। अरे अभी तो सामान और जमा करना है। काश हमारा जहन बन जाए कि हर गुजरते वाला दिन मुझे नेकियां जमा करनी। बुजुर्गान दीन का कैसा जहन था। कबीला बनु तमीम के एक शख्स कहते हैं, मैं एक मरतबा हजरत आमिर बिन अब्दुल्ला रहमतुल्लाहि तआला अलैह की खिदमत में हाजिर हुआ। जब पहुंचा तो वो नमाज अदा कर रहे थे, मैं इंतजार में बैठ गया। उन्होंने जूं ही सलाम फेरा तो फरमाया जल्दी बताओ, काम बताओ क्या है, मुझे जल्दी है। नमाज पढ़ रहे थे, कहते मैं करीब बैठ गया, सलाम फेरती मुझे कहते जल्दी बताओ क्या काम है, मुझे जल्दी है। तो मैंने कहा हजरत जल्दी किस चीज की है, आप तो नमाज पढ़ रहे हैं। सुनो क्या जवाब देते हैं। फरमाते अल्लाह पाक तुम पर रहम फरमाए, ना मालूम कब मलकुल मौत आ जाए, मेरी रूह कब्ज करने का वक्त आ जाए, मुझे बहुत सारी नेकियां जमा करनी है, इसकी मुझे जल्दी है। मैं फजूल बात नहीं करना चाहता, मैं फजूल काम नहीं, तुम्हारी बात हो जाए तो मैं दोबारा नमाज शुरू कर दूं, तुम्हारी बात पूरी हो जाए तो दोबारा नेकियों में लग जाऊं। ये बुजुर्गान दीन का जहन था कि जितनी सांसें हैं उतनी नेकियां जमा करने हैं। मगर आज हमारा हाल यह है कि एक एक दिन में घंटों सोशल मीडिया पे वक्त गुजर रहा है, सांसें कितनी कीमती हमें एहसास ही नहीं है। अच्छा, फिर ऐसा नहीं है कि सिर्फ फजूल वक्त गुजर रहा है, बल्कि इसमें गुनाहों वाला वक्त गुजर रहा है। बेहयाई है, म्यूजिक है, बेपर्दगी है, न जाने क्या क्या मेरी और आपकी आंखों के सामने आ रहा है, मगर किसी को एहसास ही नहीं है। देखी जा रहे हैं, सुनी जा रहे हैं, हंसी जा रहे हैं। अच्छा, फिर उसको शेयर भी करते हैं। एक तो आपने हराम देखा, अब शेयर किया, जितनों ने देखा सबका गुनाह आपको मिलेगा, इसका एहसास ही नहीं है। अपने पेज बनाए, अपने चैनल बनाए और उसमें उल्टी सीधी वीडियोस। बल्कि अब तो एक नया जमाना आ गया ना कि अब तो हर छोटा बड़ा आदमी यूट्यूबर बनना चाहता है। मैं एक दो जगह गया, किसी के घर में 3 या 4 साल का बच्चा आया, 4 साल उम्र होगी, आकर मुझे कहता है अंकल वो मेरा पेज लाइक कर देंगे। मैंने कहा आपका पेज? कहते हैं हाँ मैं भी यूट्यूबर हूं, और मुझे फला दोस्त से ज्यादा लाइक्स चाहिए, फॉलोवर चाहिए।
کہ کدھر جا رہی ہے ہمارے بچے, بچے کس کام میں لگ گئے. اچھا پھر ہو کیا گیا ہے کہ اب لائکس بڑھانے کے لیے الٹے سیدھے کام کر رہے ہیں, ناچ گانے عجیب عجیب چیزیں لگا رہے ہیں تاکہ لوگ ہمیں دیکھیں. سوشل میڈیا تو ہے ہی عجیب و غریب چیز نا. وہ کہتے ہیں نا اے فار ایپل بی فار بال, اس کو کوئی نہیں دیکھے گا. اب اے فار ایپل اور سی فار بال کہیں گے تو لوگ دیکھیں گے, سی فار بال کیسے بول رہا ہے. الٹا کام کرو گے تو لوگ دیکھیں گے. اچھا الٹا کرنا ہے تاکہ لائکس ملیں, لائکس ملیں گے تو پیسے ملیں گے. مگر کبھی آپ نے سوچا کہ حرام کام کی آپ نے ویڈیو بنائی, بے شک ملینز نے دیکھی, آپ کو مرنا تو ہے نا, آپ مر جائیں گے وہ ویڈیو باقی رہے گی. جب تک دیکھی جاتی رہے گی تب تک قبر میں عذاب ہوتا رہے گا. کیا کرنا ہے میں نے ان لائکس کا, ان فالوز کا. ہمیں بھی لوگ کہتے ہیں کہ یار مذہبی کانٹینٹ پر اتنے فالوور نہیں آتے, مذہبی کانٹینٹ پر اتنے لائکس نہیں آتے, آپ کچھ اور بھی بات کیا کریں. ارے ہم نے کہا ہمیں کیوں لائکس چاہیے بھائی, اللہ راضی ہو جائے بے شک دنیا میں کوئی نہ پوچھے. میرا ایک جملہ یاد کر لو, مجھے کروڑوں لوگ لائک کر دیں, اگر اللہ رسول کی بارگاہ میں ان لائک ہو جاؤں تو کیا کرنا ہے ان لائکس کا. خدا کے واسطے ایسا کام کرنا کہ اللہ اور رسول مجھے لائک کر دے, وہ مجھے پسند کر لیں. اس کام سے بچنا کہ لوگوں کے لائک کرنے کے چکر میں اللہ رسول کی بارگاہ میں ان لائک نہ ہو جانا. وہاں اگر ناراض ہو گئے نا رب اور اس کے رسول, بربادی مقدر ہو جائے گی. کیا کرنا ہے, میرے یہ بٹن آ گیا تو وہ بٹن آ گیا, جناب اتنے فالوور ہو گئے, میرے اتنے چاہنے والے ہو گئے. کام کیا کر رہے ہو, ڈال کیا رہے ہو سوشل میڈیا پہ, یہ تو سوچے. اچھا پھر ایک عجب تماشا کیا ہے, تحقیق تو ہے نہیں, کوئی عربی عبارت آئی, کسی نے لکھ کر بھیجا قرآن کی آیت ہے, قرآن پورا یاد تو تھا نہیں, شیئر کر دیا. آپ کو پتا ہے اللہ پر جھوٹ باندھنا, فرمایا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو آپ آیت قرآن کہہ کر فارورڈ کر رہے ہوتے ہیں, حدیث کہہ کر فارورڈ, آپ کو تو نہیں پتا, آپ کے پاس حدیث آئی آپ نے فارورڈ کی, اس کا مطلب کیا ہوا, رسول پاک پر جھوٹ باندھ رہے ہیں. تو دینی مسئلے بھی فارورڈ کرنے ہیں تو کسی اوتھنٹک عالم دین سے مشورہ کر کے کریں نا, ہر چیز فارورڈ کرنی ہے. میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں, اول تو سوشل میڈیا استعمال نہ کریں, اگر کرنا ہے تو اللہ سلامت رکھے دعوت اسلامی کو. کمال کی تحریک ہے, ڈیجیٹل فارمیٹ میں جتنا بڑا کام دعوت اسلامی کر رہی ہے, ہر تقریباً سوشل میڈیا فارمیٹ پہ دعوت اسلامی موجود ہے, چاہے وہ فیس بک ہو, انسٹاگرام ہو, آپ کا یوٹیوب ہو, ٹک ٹاک ہو, جو بھی آپ کے سافٹ ویئرز ہیں, آپ نہ جائیں اس پر, پہلا تو مشورہ یہ ہے. لیکن اگر آپ جا رہے ہیں تو وہاں دعوت اسلامی کے جو پیجز ہیں اس کو لیجئے اور وہ فارورڈ کیجئے, تاکہ وہ آپ کو پتا ہے علماء سے چیک کر کے ڈالا گیا ہے, انشاءاللہ پھر اس کا ثواب بھی ملے گا. لیکن اپنی طرف سے جس کا جو آ رہا ہے. اچھا پھر اتنا افواہوں کا بازار گرم ہے کہ فلاں خبر آئی اس کو پھیلا دیا, اس کو پھیلانے کے بعد یہ بھی نہیں سوچ رہے کہ کسی کی عزت خراب ہو جائے گی, معاشرے میں کوئی بد امنی ہو جائے گی, بے امنی ہو جائے گی, سوچتا ہی کوئی نہیں ہے. فوراً فارورڈ, تاکہ سب سے پہلے میں بتاؤں لوگوں کو کہ خبر آئی ہے, نہیں خبر آئی ہے, بعد میں پتہ چلتا ہے خبر ہی جھوٹی تھی. تو خدا کے واسطے یہ جھوٹی افواہیں پھیلانا, جھوٹی خبریں پھیلانا, اور روایت آپ نے سنی ہوگی کہ کسی کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ سنی سنائی بات کو آگے پھیلا دے. مگر آج کسی کو پڑی نہیں ہے, کسی کا بیڑا غرق ہوتا ہو, کسی کی بے عزتی ہوتی ہو, کسی کی فیملی کا جناب پردہ کھلتا ہو, کوئی ٹینشن نہیں ہے, بس جلدی پہنچا دو سب کو, سب گروپوں میں پھیلا دو. کبھی آپ نے اپنے بارے میں سوچا ہے کہ اگر میری کوئی پرابلم, میرا کوئی عیب, انسان تو میں بھی ہوں نا, آپ بھی ہیں, ہم فرشتے تو نہیں ہیں, ہمارے ساتھ بھی غلطیاں ہوتی ہیں. اگر میرا کوئی عیب کوئی اور پھیلا دے, اچھا لگے گا آپ کو؟ تو جب آپ کا عیب, میرا عیب کوئی نہ پھیلائے, ہم یہ چاہتے ہیں, تو دوسرے کا عیب کیوں پھیلاتے ہیں, دوسرے کی بات کیوں سب تک پہنچاتے ہیں؟ پتہ چل بھی گیا تو چپ ہو جائیں, خاموش ہو جائیں, پردہ ڈالیں. روایتوں میں آتا ہے نا کہ جو کسی کا عیب کھولتا ہے اس کے عیب کھول دیے جائیں گے. آج آپ کسی کے عیب کھولنے پر خوش ہیں, ہاں اس کی بچی نے ایسا کیا, اس کے بیٹے نے ایسا کیا, اس کے گھر میں یہ ہو گیا, اس سے یہ غلطی ہو گئی, سنو کیا کہہ رہا ہے, بڑا مزہ آتا ہے کسی کے عیب پھیلانے پر. کبھی سوچا کہ میرے اور آپ کے عیب کھل گئے تو ہمارا کیا ہوگا؟ کتنی ایسی میری اور آپ کی غلطیاں ہیں جو کسی کو دنیا میں نہیں پتا, میں جانتا ہوں, میرا رب جانتا ہے, اس نے چھپا کے رکھی ہیں, اس نے عزت قائم رکھی ہے. دوسروں کی عزتیں اچھالنے والوں یاد رکھنا, جو دوسروں کے عیب کھولتا ہے اس کے عیب کھول دیے جاتے ہیں. جو مسلمان کے عیب چھپاتا ہے اللہ اس کے بھی عیب چھپاتا ہے. فیصلہ آپ کر لیجئے. یہ سوشل میڈیا تباہی مچا رہا ہے. تھوڑی دیر کسی عالم دین سے, کسی مسلمان سے کوئی جملہ نکل گیا, یار تھوڑا انتظار تو کرو, اس کی وضاحت تو آنے دو. نہیں, nobody care. ایسا نہ کریں, یہ شیطانی چرخہ ہے, بچائیے اس کو. اور اچھا پھر ایک اور پرابلم ہے, ہاتھ میں سوشل میڈیا آ گیا, کسی کو سمجھانا ہے, کسی نے کوئی غلطی کر بھی دی, چلو غلط کام کیا, اس کو بھی سوشل میڈیا پہ سمجھانا ہے تاکہ ہزاروں لوگ سنیں کہ میں کیا سمجھا رہا ہوں. بھائی آپ نے جس سے پرابلم ہے اسے ڈائریکٹ بات کر لیں. لیکن نہیں,
خدا کے واسطے اس کی شرعی احکام معلوم کریں. کتنی شدید دل آزاری ہے, کتنے گناہوں کا یہ پلندہ ہے. اللہ کرے کہ یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے اور ہم اپنے آپ کو ان فضول کاموں سے بچانے والے بن جائیں. ارے یار آپ کو پتہ ہے, مثال کے طور پہ مثال دیتا ہوں, ذہن بننے کی دیر ہے, مجھے اور آپ کو کوئی کہے یار میں 10 منٹ میں آ رہا ہوں, ذرا بیٹھیے گا 10 منٹ میں آئے. 90% لوگ کیا کرتے ہیں, 10 منٹ کے لیے موبائل اٹھائیں گے اور اس پہ دیکھنا شروع کر دیں گے. جو بھی آ رہا ہے دیکھ ہی جا رہے ہیں, گناہ والی چیز ہے, جو بھی چیز ہے, فضول باتیں ہیں, چٹکلے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا. وہ 10 منٹ کیا 20 منٹ بعد آئے گا, ہمیں پتہ ہی نہیں 20 منٹ آسانی سے گزار دی ہے. لیکن اگر ذہن بناؤ نا یار 10 منٹ میں تو سورہ یاسین کی تلاوت ہو سکتی ہے. اسی موبائل میں قرآن پاک ہو, بندہ موبائل نکالے اور سورہ یاسین کی تلاوت کرے, 10 منٹ کے ویٹنگ ٹائم میں میں نے 10 قرآن پاک کا ثواب حاصل کر لیا. ذہن ہے نا کہ یار ایک بار سورہ یاسین پڑھو 10 قرآن کا ثواب ہے. کوئی کہتا ہے میں 5 منٹ میں آ رہا ہوں, یار 5-6 منٹ میں سورہ ملک کی تلاوت ہو جائے گی. چلو آپ آئیے, میں انشاءاللہ ویٹ کرتا ہوں آپ کا. موبائل نکالا, 5-6 منٹ میں سورہ ملک کی تلاوت کر لی. یار 6 منٹ میں تو انشاءاللہ 3 تسبیح درود پاک پڑھ لوں گا. سبحان اللہ, تسبیح نکالی, درود پاک پڑھ لی. ہیں ذرا کہیے سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر. مجھے بتائیے کتنی دیر لگی؟ 30 سیکنڈز. 30 سیکنڈ بھی پورے نہیں لگے. آپ نے پتا کیا کمایا ہے؟ اللہ کی رحمت سے حدیث پاک کے مضمون کے مطابق جو ایک بار سبحان اللہ کہے جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے. ایک بار الحمدللہ کہے جنت میں درخت لگ جاتا ہے. ایک بار اللہ اکبر کہے جنت میں درخت لگ جاتا ہے. آپ کو کوئی کہے جناب میں آ رہا ہوں ابھی 5 منٹ, آپ کہے جائیے میں سبحان اللہ کی تسبیح پڑھ لیتا ہوں, جنت میں درخت لگا لیتا ہوں. کیوں فضول باتیں ضائع کروں, کیوں اس موبائل میں سوشل میڈیا میں اپنی آنکھوں کو گندا کروں, اپنے ذہن کو منتشر کروں. آپ کو پتا یہ بد نگاہی کس قدر برا وبال ہے. اللہ اکبر. قرآن میں رب فرماتا ہے ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا. قرآن کہتا ہے بے شک کان اور آنکھ اور دل, ان سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا. آنکھوں نے کیا دیکھا, کان نے کیا سنا, دل میں کیسے خیالات آئے. جو سارا دن بے حیائی کے مناظر دیکھتا ہے اس کو نماز میں بھی وہ بے حیائی یاد آ رہی ہوتی ہے, کیونکہ سارا دن وہی دیکھ رہا ہے نا. راتوں میں دروازہ بند کر کے کیا دیکھ رہے ہیں, تو پھر نماز میں بھی ایسے ہی خیال, پورا دن برے خیال. نہیں, یہ دل میں اللہ اکبر. ایک طرف تو کہتے ہو سینہ بنے مدینہ, وہ سینہ کیسے مدینہ بنے گا جس سینے میں, جس دل میں نہ جانے کیسے کیسے برے خیالات پال کے بیٹھے. حدیث پاک سنیے, اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تم یا تو اپنی نگاہیں نیچی رکھو گے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو گے, یا پھر اللہ پاک تمہاری شکلیں بگاڑ دے گا. ہر چیز دیکھنی ہے, چھپ چھپ کر دیکھنی ہے. آنکھوں کی بد نگاہی کو آنکھوں کی بدکاری کہا گیا. روایتوں میں آتا ہے آنکھوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا جائے گا جو اپنی آنکھوں کو حرام سے بھرتے ہیں. ارے آنکھ میں تم سرما لگاتے تو ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ آنکھ میں کہیں زور سے سلائی نہ لگ جائے. کان صاف کرنے کے لیے جب ایئر بڈ استعمال کرتے ہیں ڈر لگتا ہے زور سے کروں گا درد ہوگا. روایتوں میں آیا جو حرام سنتا ہے اس کی کانوں میں آگ کی, جہنم کی کیلیں ٹھوکی جائے گی. یہ کان اس قابل ہیں, آنکھیں اتنی نازک ہیں اور لگے ہوئے ہیں ہیڈ فون لگا لگا کے ساری رات میوزک, ساری رات حرام باتیں. خدا را کدھر جا رہے ہیں. آج سوشل میڈیا نے ہمارے دل و دماغ, ہمارے تمام خیالات کو منتشر کر دیا. عبادت کی طرف دل نہیں لگ رہا. اپنے آپ کو بچائیے اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں. حضرت علا بن زیاد رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اپنی نظر کو عورت کی چادر پر بھی نہ ڈالو, کیونکہ نظر دل میں شہوت پیدا کرتی ہے. چادر پر نظر ڈالنے کا منع کیا گیا ہے. سوشل میڈیا پر چادر کہاں ہے, کیا کچھ نہیں ہے, بیان بھی نہیں کر سکتا بندہ. اچھا پھر سارے پیج بھی لائک کرنے ہیں, سارے گروپس میں بھی شامل رہنا ہے تاکہ ہر طرح کی برائی مجھے ملتی رہے. اگر سوشل میڈیا استعمال کرنا ہی ہے نا تو بڑا پیارا نسخہ علماء جو سمجھدار لوگ ہیں وہ بتاتے ہیں کہ پہلے تو اپنا ٹائم ٹیبل سیٹ کرے کہ میں نے صرف اتنی دیر کے لیے استعمال کرنا ہے اور وہی استعمال کرنا ہے, وہی دیکھنا ہے جو مجھے دیکھنا ہے. کہتے ہیں نا سرچ کر کے اپنے کانٹینٹ تک پہنچے. مثال کے طور پہ آپ نے بیان سننا ہے, آپ نے مدنی مذاکرہ سننا ہے, آپ نے فلاں عالم دین کو سننا ہے, آپ اس پر لکھیں ڈائریکٹ ادھر جائیں. وہ سننے کے بعد پھر فوراً بند کر دیں, آگے پیچھے نہ جائیں. اگر آپ کہہ رہے ہیں آج فارغ ہوں بس دیکھتا جاؤں گا تو پھر تو اس کا مطلب آپ نے سب کو دعوت دے دی. اور پھر اس کی وجہ سے ایک اور تباہی کیا آ رہی ہے. یہ تو میں نے اعمال کی تباہی بتائی, یہ تو میں نے گناہوں کی تباہی بتائی, یہ تو میں نے صحت اور آنکھوں اور دماغ کے بارے میں پرابلم بتائی. اور ان سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے ایمان برباد ہو رہا ہے, عقیدے ڈسٹرب ہو رہے ہیں. سب کو سننا ہے, ذہن کیا بن گیا ہے کہ جناب اب سب کو سننا ہے.
اور گوگل سے سرچ کر کے دین سیکھنا ہے. یہ حال ہو گیا. ایک صاحب علم کہتے ہیں ایک مرتبہ میں کتابوں کی دکان پر گیا, وہاں ایک شخص موجود تھا, بڑا پڑھا لکھا سا لگ رہا تھا, عقیدہ اس کا ٹھیک نہیں تھا. معاذ اللہ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں منفی باتیں کرنا شروع کر دی. تو کہتے ہیں میں نے اس کو سمجھایا خدا کا خوف کرو, وہ اللہ کے نبی کے صحابی ہیں, کاتب وحی ہیں. کہتا ہے کوئی ریفرنس دیجیے, حدیث سے بتائیے. کہتا ہے میں کتابوں کی دکان پر ہی تھا, دعوت اسلامی کی بڑی پیاری کتاب ہے فیضان امیر معاویہ, میں نے نکالی, حدیث نکال کر اس کو دکھا دی. حدیث بھی پڑھتا ہے, اس میں ریفرنس بھی لکھا ہے. کہتا ہے اب تو پڑھ لی حدیث, حضرت امیر معاویہ کا کیا رتبہ ہے. تو کہتا ہے ٹھیک ہے میں نے دیکھ تو لیا, مگر اب گوگل میں سرچ کر کے دیکھوں گا یہ ٹھیک ہے کہ نہیں. یعنی اب ہمیں علماء کو چھوڑ کر, مفتیان کرام کو چھوڑ کر انٹرنیٹ سے دین سیکھنا ہے. کدھر جا رہے ہیں ہم؟ کیا گوگل بنانے والوں نے, انٹرنیٹ بنانے والوں نے صحیح دین ڈالا ہوگا؟ وہ چاہتے ہیں کہ آپ دیندار بنے؟ کبھی تو سوچیں. ہمارے خلاف یہ سازشیں کی گئی ہیں. آپ اسلام لکھیں, معاذ اللہ میں کہنا نہیں چاہتا کیا کیا آ جاتا ہے. آپ جب بھی دین کی بات سرچ کرتے جائیں گے, پہلے بد مذہب آپ سامنے آئیں گے, بد عقیدہ لوگ سامنے آئیں گے, آپ کے دین کے خلاف بری باتیں کرنے والے آئیں گے. مگر آج کا نوجوان کہتا ہے میں نے نہیں جانا امام صاحب کے پاس, میں نے نہیں سیکھنا عالم دین سے, میں انٹرنیٹ سے سیکھ لوں گا. ارے جناب انٹرنیٹ سے کھانا پکانے کا طریقہ سیکھ سکتے ہو, آپ دین نہیں سیکھ سکتے. کاش یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے کہ ہمیں علماء کرام کی صحبت میں رہنا ہوگا. یہ پلان کیا جا رہا ہے کہ سوشل میڈیا پہ ہر دوسرا آدمی بیٹھ کر دین کو بیان کر رہا ہے, اور معاذ اللہ وہ لوگوں کے ایمان برباد کر رہے ہیں. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, آپ کو پتا ہے ہمارے اسلاف کیسے حدیثیں سیکھتے تھے؟ آپ کہتے ہیں میں سرچ کر کے سیکھوں گا, کوئی ادب نہیں. حضرت خالد بن ولید روایت کرتے ہیں کہ ایک بار حضرت امام سیوطی لکھتے ہیں کہ ابو عباس مستغفری رحمت اللہ تعالی علیہ کو خبر ملی کہ مصر میں ابو حامد مصری ہیں جو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ سے ایک حدیث روایت کرتے ہیں. ٹریول کیا اور وہاں مصر پہنچے, حضرت ابو حامد مصری کی خدمت میں گئے, کہا حضور میں حدیث سننے کے لیے حاضر ہوا ہوں, آپ ایک حدیث سیدنا خالد بن ولید سے روایت کرتے ہیں. آپ نے فرمایا 1 سال روزے رکھو پھر میرے پاس آنا, پھر حدیث سناؤں گا. 1 سال روزے رکھ کر دوبارہ گئے اور پھر حضرت سے حدیث سنی. اللہ اکبر, یوں حدیثیں علماء نے سیکھی ہیں, اتنے ادب سے حدیثیں بیان کی ہیں, اور آپ کہتے ہیں میں سرچ کر کے ڈھونڈ لوں گا. ہاں اگر سرچ کرنا ہے تو علماء کرام کی جو اوتھنٹک کتابیں جو انہوں نے لکھی اس کو سرچ کرو نا, ان کے بارے میں پڑھیں. لیکن آج جس کو دیکھو جناب وہ دین بیان کر رہا ہے, سوشل میڈیا پہ سنتے ہیں پھر کنفیوز ہو جاتے ہیں. ہمیں اپنے دین کے بارے میں اتنی معلومات نہیں ہے. تو خدا را علماء اہل سنت سے مربوط رہیں. آج کے دور میں ڈیجیٹل طریقے سے دین کی جو خدمت دعوت اسلامی کر رہی ہے, ذرا غور کریں. 6 کروڑ سے زیادہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے فالوورز سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز پر ہیں. 100 کے قریب ہمارے سوشل میڈیا کے پیجز ہیں. اور جس طرح میں نے بیان کیا کہ دعوت اسلامی کس طرح سوشل میڈیا پر کام کر رہی ہے, ڈفرنٹ پلیٹ فارمز پر کام ہو رہا ہے. اور اسی طرح پھر دعوت اسلامی نے IT مجلس کے ذریعے 40 ویب سائٹس بنائی ہیں, 32 موبائل ایپلیکیشنز موجود ہیں. دعوت اسلامی کی ڈیجیٹل سروس کی ایپلیکیشن ہے, اگر وہ آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں تو تقریباً ساری ایپلیکیشنز اس کے اندر آ جاتی ہیں. تو ہمیں اپنی دعوت اسلامی کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے بھی مربوط رہنا ہے کہ جہاں سوشل میڈیا پر بھی رہ کر انشاءاللہ آپ علم دین سیکھ رہے ہوں گے. وہ سوشل میڈیا جو لوگوں کو بے حیائی سکھا رہا ہے, اگر آپ دعوت اسلامی کے پیجز پہ ہوں گے تو یہ بھی ہوگا کہ کبھی آپ اس پر نعت سن کے آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوں گے, کبھی خوف خدا سے دل مچل رہا ہوگا, کبھی یاد رسول میں دل تڑپ رہا ہوگا. ارے یہ بھی تو سوشل میڈیا کا استعمال ہے. تو اے کاش ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے. تو آج کے بیان میں جو چند باتیں میں نے عرض کی ہیں, ہر اس کام سے اپنے آپ کو بچانا ہے جو ہمیں اللہ کی یاد سے غافل کر دے, دین کی طرف آنے سے غافل کر دے, جو ہمیں معاذ اللہ ہمارے عقیدے کو, ہمارے ایمان کو نقصان پہنچانے والا ہو. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی اس کی اویئرنس دیجئے, اور پھر دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ رہیے جو آنے والے نئے نئے فتنوں سے ہمیں بچاتا بھی ہے, ہمیں اویئرنس بھی دی جاتی ہے. تو الحمدللہ دعوت اسلامی کے اجتماعات ہوں, مدنی قافلے ہوں, امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرے ہوں, یہ ہماری تربیت کے لیے شاندار ایک مواقع ہیں. گھر بیٹھے ہیں تو کوشش کریں گھر والوں کے ساتھ, اپنے بچوں کے ساتھ مدنی چینل شروع کر دیں. آج کل مدنی چینل پر 4 دن ہفتے میں, اتوار, پیر, منگل اور بدھ, 4 دن رات 9 بجے ایک دلچسپ سلسلہ آ رہا ہے جس میں سوال و جواب کے ذریعے, کوئز پروگرام کے ذریعے علم دین سکھایا جا رہا ہے, جس کا نام ذہنی آزمائش ہے. آپ اس میں اپنے بچوں کے ساتھ شامل رہیے. انشاءاللہ جو بچے نارملی مدنی چینل نہیں دیکھتے ان کو بٹھائیں گے تو اس پروگرام کی برکت سے وہ جڑ جائیں گے, اور پھر دیگر مدنی چینل کے پروگرامز بھی وہ انشاءاللہ دیکھنے لگ جائیں گے. اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی خرافات سے, حرام چیزوں کو دیکھنے سے, بری باتوں کو سننے سے اللہ ہم سب کو
محفوظ فرمائے۔ اللہ کرے کہ جب عبادت کریں تو فقط رب کی یاد ہو، تلاوت کریں تو اللہ کے کلام کی طرف توجہ ہو، نماز پڑھیں تو بارگاہ الہی کی طرف توجہ ہو۔ اللہ کرے کہ ہمیں سجدوں کی لذتیں ملنا نصیب ہو جائیں، دعا کریں تو یہ تصور بن جائے کہ میں اللہ سے باتیں کر رہا ہوں اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں۔ تو اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو ان چیزوں سے دور کرنا ہوگا، پھر انشاءاللہ دل میں نور داخل ہوگا، پھر انشاءاللہ یہ برکتیں حاصل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی کا ساتھ بھی ہم سب نے دینا ہے، اجتماعات میں آنا ہے، مدنی قافلوں میں سفر بھی کرنا ہے۔ ماشاءاللہ ایک اعلان بھی ہے کہ زیائی ایکسپریس غالباً یہ ٹرین روانہ ہو رہی ہے، 1 مہینے کے لیے مدنی قافلہ 8 دسمبر کو روانہ ہو رہا ہے، اور اورنگی ڈسٹرکٹ سے انشاءاللہ یہ مدنی قافلہ انشاءاللہ یہ اسلام آباد کہاں جائے گا؟ یہ ملتان شریف، سبحان اللہ، مدینۃ الاولیاء ملتان کے لیے سفر کر رہا ہے، ظاہر ہے پھر وہاں آس پاس بھی وہ سفر رہے گا۔ تو یہ 1 مہینے کا سفر جو کرنا چاہتے ہیں، قافلہ مجلس کا مکتب ہوگا، اپنا نام بھی لکھائیں، اپنے اخراجات بھی جمع کرا دیں۔ لوگ ویسے ہی گھومنے پھرنے جاتے ہیں، یہ 1 مہینے کا ٹور کیسا پیارا ٹور ہوگا کہ جس میں انشاءاللہ ساری نمازیں باجماعت ملیں گی، تہجد بھی ملے گی، اشراق چاش بھی ملے گی، اوابین بھی انشاءاللہ ملے گی، درس و بیان بھی ملیں گے، بہت ساروں کے مخارج قرآن کے ٹھیک ہو جائیں گے، نماز جنازہ، وضو، غسل، میت کا غسل، پتہ نہیں کتنا علم دین ہم سیکھ کر آئیں گے، ٹریول کا ٹریول، اور ہاں ملتان جا رہے ہیں تو پھر مزارات کی حاضری بھی ہو جائے گی۔ تو کتنا کچھ ہے اس 1 مہینے کے قافلے میں۔ تو خود بھی چاہیں اپنے نوجوان بچوں کو بھیجیں تاکہ علم دین سیکھیں، اور سبحان اللہ وہ دعوت اسلامی جو گناہوں سے بچا رہی ہے، جو غیر مسلموں کو مسلمان بنا رہی ہے، جو ہزاروں علماء ہر سال اور لاکھوں حفاظ بنا چکی ہے، وہ دعوت اسلامی جو 15,000 سے زیادہ مدارس اور جامعات چلا رہی ہے، وہ دعوت اسلامی جو جناب سال کی کم و بیش 600 کے قریب مسجدیں بنا رہی ہے، وہ دعوت اسلامی جب امت کو ضرورت پڑے تو خون بھی دے رہی ہے، وہ دعوت اسلامی کے زلزلہ زدگان ہوں یا سیلاب زدگان ہوں ان کو گھر بنا کر دے رہی ہے، وہ دعوت اسلامی کہ جب جناب ہمارے یہاں موسم کے تغیرات شروع ہو جائیں تو پودے بھی لگا رہی ہے۔ کون سا ایسا نیکی کا کام ہے اور ہماری وہ کون سی ہماری نیڈ ہے جو دعوت اسلامی پوری نہیں کر رہی؟ تو ایسی دعوت اسلامی کا دل و جان سے ساتھ دینا چاہیے۔ ہر سال کی طرح ہمیں ایک اور موقع دعوت اسلامی دے رہی ہے۔ 3 نومبر کو ٹیلی تھون ہونے جا رہا ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک مدنی عطیات مہم ہے، فنڈ ریزنگ کمپین ہے۔ پوری دنیا کے مسلمانوں کو ہم آفر کرتے ہیں کہ اس میں یونٹ کے ذریعے 10,000 روپے کا ایک یونٹ بنایا گیا ہے کہ اپنا یونٹ دعوت اسلامی کو دیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ دعوت اسلامی کے گویا ایک پارٹنر بنیں گے، آپ کا یونٹ دعوت اسلامی تک پہنچے گا، اور اس کے ذریعے انشاءاللہ اس رقم سے اگر کوئی حافظ بن گیا، کوئی عالم بن گیا، کوئی مسجد میں یہ رقم لگ گئی، کوئی غیر مسلم مسلمان ہوا، اس قافلے میں ہمارا خرچ ہو گیا، تو کیا پتہ یہ رقم میری مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ سچی بات یہ کہ ہمارے پیسوں کا نصیب جاگتا ہے جو اتنے بڑے دین کے کاروان میں ہم شامل ہو جاتے ہیں۔ دعوت اسلامی کے اربوں روپے کے اخراجات ہیں، تو اس میں اپنا حصہ ملائیے۔ اللہ نے جس کو نوازا ہے تمام گھر والوں کے نام پر 1-1 یونٹ لے لیں۔ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ میرے گھر میں 5 افراد ہیں، چلو میں 5 یونٹ دوں گا۔ میرے خاندان میں 12 ہیں، میں 12 یونٹ دوں گا۔ جتنے گھر کے افراد ہیں، اللہ نے زیادہ نوازا ہے تو 12 یونٹ، اللہ کرے کہ 112 یونٹ کر دیں۔ 313 اصحاب بدر کی نیت سے یونٹ کی نیت ہو سکتی ہے۔ 786 یونٹ بسم اللہ شریف کے حروف ہیں، تو جتنا دیں گے اچھا اس پہ زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں۔ تو ابھی سے الحمدللہ دعوت اسلامی والوں نے کلیکشن شروع کر دی ہے۔ یہاں بھی باہر اسٹال موجود ہوگا۔ 3 نومبر کو انشاءاللہ ایک پورے دن کی ٹرانسمیشن ہوگی، وہ بھی آپ نے ضرور دیکھنی ہے۔ اتوار کا دن ہوگا اور اس میں ہم بتائیں گے کہ دعوت اسلامی دنیا بھر میں کیا کچھ کر رہی ہے، کتنے اخراجات ہیں۔ تو اپنی دعوت اسلامی کو بڑھ چڑھ کر عطیات دیجیے۔ اور ماشاءاللہ جمعہ کا دن، ویسے تو یہ ٹیلی تھون اتوار کو ہو رہا ہے، مگر میں آپ کو ایک اور کہتے ہیں نا بیپاری والا ذہن اگر ہو تو روایتوں میں آتا ہے کہ جمعہ کی 1 نیکی 70 نیکیوں کے برابر ہے۔ آج کوئی یونٹ کل آج دے گا تو 1 یونٹ کا ثواب ملے گا، ہفتے اتوار پیر منگل بدھ کبھی بھی دے گا تو 1 یونٹ کا ثواب ملے گا، لیکن اگر جمعے والے دن دے گا تو انشاءاللہ 70 یونٹ کا ثواب مل جائے گا۔ تو کل بھی جمعہ ہے اور اس کے بعد بھی جمعہ آنے والا ہے، تو جب جمعہ کے لیے چلے تھوڑا پہلے نکل جائیں۔ تقریباً ہر مسجد کے باہر آپ کو دعوت اسلامی والوں کے اسٹال مل جائیں گے، اور دعوت اسلامی والوں کے اکاؤنٹس بھی آپ کے پاس ہونے چاہیے۔ آن لائن بھی آپ ڈونیشن دے سکتے ہیں۔ تو نماز جمعہ کے لیے چلیں گے، راہ خدا میں چلیں گے، اور راہ خدا میں باوضو جب جا رہے ہیں اور اس وقت انشاءاللہ اللہ کی راہ میں صدقہ دیں گے تو ثواب بھی ملٹی پلائی ہو جائے گا، اللہ کی رحمتوں کا نزول بھی ہو جائے گا انشاءاللہ۔
تو کوشش کریں کل یونٹ دے دیں، ورنہ اگلے جمعے سے پہلے جمعے والے دن دے دیں۔ اتوار 3 نومبر ہے تو انشاءاللہ جو جمعہ کے دن یونٹ دیں گے ان کو مزید نیکیاں ملیں گی۔ اللہ پاک ہمیں اپنی راہ میں دل کھول کر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا جو پورا یونٹ نہیں دے سکتے تو 2-4 دوست مل کے پورا یونٹ کر دیں گے، چلو 4 مل کے 1 یونٹ کر دیتے ہیں۔ تو جو بھی دیں گے، بعض اوقات کیا ہوتا ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ 1 لاکھ سے بڑھ گیا، نبی پاک نے فرمایا 1 درہم 1 لاکھ سے بڑھ گیا۔ صحابہ نے کہا حضور 1 لاکھ سے کیسے بڑھ گیا؟ تو کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ آیا، اس کے پاس لاکھوں تھے، وہ لاکھوں میں سے 1 لاکھ دے گیا۔ ایک آیا جس کے پاس 2 تھے، وہ 2 میں سے ہی 1 دے گیا۔ تو زیادہ سخی کون ہوا؟ 2 میں سے 1 دینے والے نے تو 50% دے دیا نا۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات کسی کا کھجور جو ہے نا کسی کے باغ سے بڑھ جاتا ہے۔ تو آپ جتنا بھی دیں گے اپنی حیثیت کے مطابق انشاءاللہ میرا رب کریم ہے، وہ قبول فرمانے والا ہے۔ تو ہم سب کو اپنی دعوت اسلامی کا ساتھ دینا چاہیے۔ اللہ پاک بڑھ چڑھ کر دعوت اسلامی کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب